اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشہور واقعات نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد انشاءاللہ جاری ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے آغاز رسالت کیسے ہوا۔ جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی، طبیعت نبوت کی طرف پختگی کو پہنچ چکی تھی، تو اس وقت رمضان کا مبارک مہینہ تھا اور اس کا آخری عشرہ چل رہا تھا اور پیر کا دن تھا، یعنی سوموار کا دن تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ یک لخت آپ کے سامنے ایک غیر مانوس ہستی ظاہر ہوئی اور وہ ہستی کیا تھی؟ وہ جبرائیل فرشتہ تھا۔ اس نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا اقرا، یعنی پڑھ، تو یعنی منہ سے بول، اور منہ سے بول کر لوگوں تک پہنچا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نا بیکاری، میں تو پڑھ نہیں سکتا، یعنی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو فرشتے نے یہ جواب سن کر آپ کو پکڑا اور سینے سے لگا لیا، خوب بھینچا، یعنی جفی ڈالی، پھر چھوڑ کر کہا اقرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، فرشتہ نے پھر پکڑا، پھر زور سے بھینچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، پھر وہی تعامل تھا۔ اس پر اس ربانی رسول یعنی فرشتے نے آپ کو تیسری مرتبہ پکڑا اور نہایت زور سے اپنی انتہائی کوشش سے اس قدر معانقہ کیا کہ آپ کے قلب پر وہ اثر ڈالتا رہا، اور پھر جب اسے تسلی ہو گئی تو پھر آپ کی طبیعت اس پیغام کو سمجھنے اور آگے پہنچانے کے قابل ہو گئی، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی منہ سے بول، لوگوں تک پہنچا، اپنے رب کا نام لے جس نے پیدا کیا اور اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے، پڑھ تیرا رب بہت عزت والا ہے۔ یہ پہلی آیات ہیں جو آپ پر اتری تھی۔ اور جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اور اس نے انسان کو وہ کچھ جو وہ نہ جانتا تھا، یعنی علم وہ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ یہ کہہ کر فرشتہ غائب ہو گیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت سخت گھبراہٹ اور اضطراب کی تھی اور دل دھڑک رہا تھا۔ خدا جانے یہ کیا معاملہ ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اسی حالت میں آپ جلدی غار حرا سے نکل کر گھر کی طرف لوٹے۔ حضرت خدیجہ سے فرمایا زمیلونی، مجھ پر کپڑا ڈال دو، مجھ پر کپڑا ڈال دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ اپنے محبوب خامند کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی اور جلدی سے آپ کو کپڑا اڑا دیا۔ جب ذرا اطمینان ہوا، گھبراہٹ کچھ کم ہوئی، تو آپ نے سارا ماجرا حضرت خدیجہ کو سنایا کہ آج میرے ساتھ غار حرا میں یہ ہوا ہے۔ تو آخر میں فرمایا کہ مجھے تو اپنے نفس کے متعلق ڈر پیدا ہو گیا ہے، یعنی ہو سکتا ہے جن بھوتوں کوئی غیر مرئی چیز میرے پیچھے لگ گئی ہے۔ مگر خدیجہ جو آپ کی حالت سے خوب واقف تھی، آپ نے فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ خوش ہوں۔ خدا کی قسم، آپ کو خدا کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے کا اتنا بڑا انعام، یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک سبق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے
عزیزوں کے ساتھ، خواہ وہ ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہوں، لیکن وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ یہ ہوتی ہے صلہ رحمی۔ اور صادق القول، ہر وقت سچی بات کرنا، لوگوں کے بوجھ بٹاتے تھے، اور معدوم اخلاق کو آپ نے اپنے اندر جمع کیا ہے، یعنی جو اخلاق ختم ہو چکے تھے دنیا میں وہ آپ میں موجود ہیں۔ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق باتوں میں لوگوں کے مددگار بنتے ہیں۔ اس کے بعد ختیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو عیسائی راہب تھا۔ وہ پہلے شرک کرتا تھا، اس نے شرک ترک کر کے عیسائی ہو چکا تھا، اور گزشتہ صوف انبیاء سے کسی قدر وہ واقف تھا، یعنی تعلیم موسیٰ اور عیسیٰ اور اس سے پہلے نبیوں کی تعلیم سے وہ واقف تھا، لیکن اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں کی بینائی تک بھی جا چکی تھی۔ اس کے پاس آپ کو لے کر حضرت ختیجہ نے لے کر گئی۔ ختیجہ نے کہا، بھائی ذرا اپنے اس بھتیجے کی بات تو سن۔ تو اس نے کہا، ہاں کیا معاملہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب ماجرا سنا دیا۔ جب ورقہ ساری کیفیت سن چکا تو بولا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر وحی لاتا تھا۔ کیا بات! اے کاش مجھ میں طاقت ہوتی، اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تیری قوم تجھے وطن سے نکال دے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ یعنی آپ کو بالکل امید نہیں تھی، کیونکہ آپ کسی کا کبھی برا نہیں چاہتے تھے، ہمیشہ ان کی ہمدردی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اور پیار و محبت، سچ، صداقت، مہمان نوازی، صلہ رحمی، تمام صفات آپ میں موجود تھیں۔ اس لیے آپ نے کہا، کیا مجھے بھی نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کوئی رسول نہیں آیا اس کے ساتھ اس کی قوم نے عداوت نہ کی ہو، سب رسولوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ تیری مدد کروں گا۔ اسی طرح آج کے زمانے میں بھی وہی سنت چل رہی ہے جو پہلے انبیاء کے ساتھ چلی تھی، یعنی آپ کی پیشگوئی کے مطابق امام مہدی علیہ السلام آئے ہیں، وقت پہ آئے ہیں، نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، آسمان نے گواہی دے دی ہے، چاند سورج نے گواہی دے دی ہے، زمینی واقعات نے گواہی دے دی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن قوم اس طرف آتی نہیں۔ قوم وہی کرتی ہے جو پہلے رسولوں کے ساتھ کیا تھا۔ اسی طرح اس نے فرمایا کہ کوئی رسول نہیں آیا جس کے ساتھ اس کی قوم نے عداوت نہ کی ہو۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ تیری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کو یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوئے، کیونکہ وہ تھوڑے عرصے کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ تھی پہلی وحی کی کہانی۔ اس میں سارے رسولوں کو بھی یاد کر لیا گیا، آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی، آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ یہ ایسے واقعات ہیں جس سے ہمارا جو ہے ایمان تازہ ہوتا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام پر یقین اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ تو سب رسولوں کے ساتھ اللہ کی سنت ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن آخر میں کامیابی کی نوید بھی دی گئی ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر میں کامیاب ہوئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باقی آئندہ تقریباً 1 مہینے کے بعد، کیونکہ میں ایسی جگہ جا رہا ہوں چھٹیاں جہاں یہ
چیز میسر نہیں ہے۔